پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7121، صحیح مسلم میں 396 اور مشکات میں 5410 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ 30 جھوٹے دجال قیامت سے پہلے آنے ہیں جو دعوی نبوت کریں گے، اور یہ جو دجال اکبر ہے یہ تو دعوی خدائی کا کر دے گا کہ میں خدا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ آگے احادیث آ جائیں گے. اچھا، اسی کی ایکسپلینیشن ہے سنن نبی داؤد میں 4252، جامع ترمذی میں 2202، ابن ماجہ میں 3952 اور مشکات میں 5406 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور سب کے سب یہی کہیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہ غالب سے مراد حکومت نہیں ہے، اس سے مراد ہے علمی دلائل میں غالب، جو سورۃ الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. 10ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے. تو یہ علمی غلبہ ہے، اس سے مراد کوئی فزیکل حکومتی غلبہ نہیں ہے. یہ بات سمجھیں. تو اس حوالے سے میرا ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے، کیونکہ ان 30 دجالوں میں سے ایک بڑا دجال جو ہے وہ ہماری ہی اس ایک 100 سال کے اندر گزرا ہے، غلام احمد قادیانی، اور اس کی دجالیت بہت بڑے لیول کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ پیغمبری کیا وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اس کے فالورز ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں. تو میں نے اس لیے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے ریکارڈ کروا دیا ہے، جو وہ لفظ خاتم اور خاتم کی بحث کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 40 ہے میرا اہل سنت پاک.com پر، اور وہ میں نے 40 کی نسبت لی تھی اور وہ بائی چانس ہی آئی تھی اس وقت. وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر بھی ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے. یہ مہر بھی ہے اور خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. یہ دونوں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری و مسلم میں جتنی حدیث آئی تھی میں نے ڈیٹیل سے اس میں بیان کیا. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7131، مسلم میں 7363، مشکات میں 5471 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے ڈرایا ہے اور آگاہ فرمایا ہے. ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا ہے. سن لو، وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. رب کانا نہیں ہے، اللہ کی 2 آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تمثیل میں نہیں پڑھتے. مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے اعتبار سے میرا سن لیں، جس میں میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے، سلفیوں کی بھی اور حنفیوں کی یعنی مرجیہ کی یا جہمیہ کی. پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس چیز کو ایڈریس کیا. اور ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 132، اللہ تعالیٰ کے استوا علی العرش کے عقیدے میں جو غلو ہوا ہے دونوں طرف سے، جہمیہ کی طرف سے بھی اور سلفیوں کی طرف سے بھی، میں نے اس میں حق بات بھی الحمدللہ بتا دی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کی 2 آنکھوں کے درمیان، یعنی دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان، ایک تو آنکھ اس کی غائب ہوگی، دوسری جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی. ان دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر لفظ لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی عربی میں آپ کاف کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں تو وہ کافر بن جاتا ہے. کافر لکھا ہوا ہوگا لیکن پھر بھی لوگ دھوکہ کھائیں، کیونکہ وہ بزرگ ہوگا نا، بڑے کرامتیں اور وہ اس طریقے سے استدراج کر کے بتائے گا. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 A B C D 4 ریکارڈ کروا دی ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو معجزات اور کرامات کے اوپر. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 D میں تو اس حوالے سے بتایا یہ سارے شعبتے جو دکھائے گا وہ شعبتوں کو ماننے والے اس کو اپنا بزرگ مان لیں گے، حالانکہ کاف فے رے لکھا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل کر لیں کہ یہ ایبریویشن ہے، کوئی اچھے الفاظ ڈیوائز کر دیتے ہیں اس کے لیے، جس طرح آج بھی لوگ واضح چیزیں بھی بتائیں پھر بھی نہیں مانتے، تعویل کر جاتے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث بھی ہے
جس کی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. میں چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا چکا ہوں. ہمارے یہاں جہلم شہر میں بعض سلفی علماء نے اس حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی, تو میں وہ بتا دوں اس حوالے سے کہ ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7392, مشکات میں 5478 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اصفہان کے 70,000 یہودی اپنے سروں پر سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث, اس میں الفاظ ہے یہودی. وہ بعض لوگوں نے پکڑ کے جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں پہ لگا دیا. اب جانتے ہیں ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے, لیکن وہ یہودی نہیں ہے, وہ مسلمان ہے. اور ٹھیک ہے کلمہ گو شرک ان کے اندر موجود ہے, لیکن کافر نہیں ہے, اور عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. تو پکڑ کے جناب لگانا شروع کر دیا اور کہا جی یہ تو مسلم شریف میں تو یہودی کا لفظ ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس سے انہوں نے پلی لی, وہ مشکات میں ہے 5490, شرح سنہ کے حوالے سے مشکات میں 5490. حالانکہ یہ حدیث من گھڑت حدیث ہے. اسے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری نے تحقیم کے دوران مشکات میں یہ حدیث جب آئی, اس میں الفاظ ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. اس میں آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کون سے ہوں گے. دوسری جب مسلم شریف میں آ گیا 7392 کے وہ یہودی ہوں گے, تو اب بڑا ظلم ہے اس کو دعوت اسلامی کے اوپر لگانا. یہ بالکل ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے, لیکن اختلاف اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹے الزام کسی کے اوپر لگائیں. اور معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے مولوی کوڑ مار دیں ذرا یا نہیں آمدی, یہ جھوٹ مار دیتا ہے. یہ سارے مولویاں دا یہ حال ہے, بریلوی ہون دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے دا یہ حال ہے. حالانکہ یہ جو حدیث پلی لے رہے تھے اس کی ایکسپلینیشن مسلم میں, اور یہ حدیث جو ہے اس کو لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے ضعیف جدا, اور لکھا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے کیونکہ اس میں ابو ہارون راوی ہے جو متروک راوی ہے. متروک راوی محدثین میں شدید جرح ہوتی ہے, ایسا راوی جس کے بارے میں محدثین یہ ایکسپٹ کر لیں کہ اس شخص کی حدیث لینی ہی نہیں ہے, یہ اتنا جھوٹا ہے حدیثیں گھڑنے والا ہے. تو وہ جو مشکات سے شرح سنہ کے حوالے سے روایت بیان کرتے تھے وہ جعلی روایت ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اصفہان کے 70,000 یہودی. تو یہ میرا انصاف تھا, میں نے الحمدللہ یہاں پر بیان کر دیا. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3338, مسلم میں 7372 اور مشکات میں ہے 5472 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے اپنے امتیوں کو نہیں بتائی. ایک خاص بات بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اس کے پاس جنت کی مثل اور آگ کی مثل چیزیں ہوں گی, اور جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا اور جس کو وہ جنت دے گا وہ اصل میں دوزخ ہوگی, اور اس کے پاس ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. یہ چیزیں وہ لے کر ساتھ چل رہا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں, اور سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنے امتیوں کو جو آدم ثانی تھے جن کے بعد پوری نسل انسانی چلی, اس طوفان نوح کے بعد انہوں نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا اس فتنہ دجال سے. آپ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 7395, مشکات میں 5469 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس پورے سپین میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. یہ دعا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. میں انشاءاللہ اسی میں آگے آ بھی جائیں گے. پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 398, مشکات میں 5467 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جب 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی, کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ پہلے مؤمن نہ ہو. نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا. یہ ایک وقت آئے گا زمین کی اورینٹیشن ایسی ڈسٹرب ہوگی کہ ایک بار رخ کر وہ الٹی طرف سے جب چلے گی تو ظاہر ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا. نمبر 2 دجال کا خروج, اور نمبر 3 دابت الارض, یہ ایک چوپایا ہے جو زمین سے نکلے گا, اس کا خروج ہوگا. ان 3 نشانیوں سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا اس کا ایمان قبول ہے, اور اس کے بعد مردود ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ بالکل حق واضح ہو جائے گا. چھٹی حدیث صحیح مسلم میں 7381, مشکات میں 5520 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو وہ 40 تک رہے گا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ 40 دن تھے
40 مہینے تھے یا 40 سال، لیکن اگلی صحیح مسلم کی حدیث میں دوسرے راوی کو یاد ہے کہ وہ 40 دن تھے. تو 40 دن تک وہ دنیا میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ اسے تلاش کر کے قتل کر دیں گے. 7 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے. اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 12 میں بھی بیان کی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. اور مسئلہ نمبر 127 بھی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام، اس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع. یہ لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے بتایا ہے. 7ویں حدیث صحیح مسلم میں 7373، مشکات میں ہے 5475 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی. جو شخص دجال کو اپنی زندگی میں پائے تو اسے چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے. وہ پہلی 10 آیات ہیں جو ہم نے آج پڑھنی ہے انشاءاللہ، اسی کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی. تو 10 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا. ظاہر زبانی یاد ہونی ہے تو پڑھے گا نا. تو 10 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما لے گا. وہ 40 دن تک دنیا میں ٹھہرے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 37 دن ہے وہ نارمل ہوگا. اب صحابہ کرام کو فوراً اپنی نمازوں کی فکر پڑ گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کا دن ہوگا تو ہم کیا 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے سال میں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب گھڑیاں بنا دی ہیں. وہ قطبین پر سولر جو نارتھ اور ساؤتھ پول ہے اس پہ بھی 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کا رات ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بتائیں، تو یہ تو امام حنیفہ کو بھی نہیں پتا تھا بیچاروں کو کہ یہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات قطبین پہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. آپ نے فرمایا سال کا دن ہوگا نا اسی اعتبار سے شمار کر لینا. تو آج بھی آپ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اوپر گھڑیاں بنی ہوئی ہیں. وہ 6 مہینے کا دن جو ہے انہوں نے 24 گھنٹے میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. تو وہاں پر یہ ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی گئے تو وہ دن کا وقت تھا اور عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ 6 مہینے تک دن ہے. تو آپ نے کیا فرمایا اسی کو شمار کر لینا، اسی اعتبار سے ڈیوائیڈ کر لینا. تو الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے گھڑیاں دے دی ہیں، لہٰذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروا دی ہے. میں نے مسئلہ نمبر 30 بھی دیا ہے نمازوں کے اوقات کے اوپر، اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال، اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ وہ بارش برسائے گا، یعنی وہ فتنہ بنایا گیا نا، اور وہ سبزہ زمین سے اگا لے گا. اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگ ان حدیثوں کے انکاری ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کی طاقت ہے. بھائی وہ تو خدا کی طاقت ہے مردے کو زندہ کرنا، لیکن قرآن حکیم میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے. جس طرح شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہماری آزمائش کے لیے، اسی طریقے سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا ہماری آزمائش کے لیے کہ کون اسے رب مانتا ہے اور کون اپنی اس عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے. تو پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم 7373 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. ظاہر امام محمد مہدی کے تو قابو نہیں آئے گا دجال، وہ زیادہ طاقتور ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ 2 زعفرانی زرد کلر کی چادریں اوڑے ہوئے، ایک تہمد اور ایک اوپر چادر، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے، اور پھر وہ دجال کو مقام لد پر پا کر وہاں پر قتل کر دیں گے. ان کی سانس ایسی نکلے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ دجال کے فالورز اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس میں کیسی کوئی لیزر فٹ کر دی ہوگی کہ وہ جوں کر کے جیسے دیکھیں گے دجال کو تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ ہالی ووڈ نے فلمیں بھی جو لیزر کی بنا دی ہوئی ہیں، یہ فزیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی دے دے گا کہ وہ دجال اور مقام لد پر اسے پکڑ کر قتل کریں گے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 60s کے اندر اسرائیل نے اس چھوٹے سے گاؤں لد کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے. لوگ حیران تھے کہ یہ لد میں ایئرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ مقام لد کا ذکر صحیح مسلم 7373 میں موجود ہے، اور میرا اپنا گمان ہے کہ شاید وہ اپنے کسی بوئنگ یا ایئربس جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا وہ اس لد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، اور عیسیٰ اسلام وہیں پر اس کو لیزر مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہمیں امام محمد مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. اب آخری 3 احادیث جو ہیں وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے 3 طریقے جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو آئے میں انشاءاللہ وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ کھل جائے. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں 1883 نمبر اور مشکات میں ہے 2126 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ. یہ ہے پہلا وظیفہ
पहला तरीका। अच्छा, जामिया तिरमिज़ी में भी एक हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2886, लेकिन वो मुनकर है। उसमें अल्फाज है पहली 3 आयात जो याद कर लेगा या 3 आयात पढ़ लेगा, लेकिन वो रवायत मुनकर है, वो इसके खिलाफ है, वो शाज रवायत है। असल रवायत है पहली 10 आयात। सही मुस्लिम में एक हदीस में 1884 में आखिरी 10 आयात का भी जिक्र है, लेकिन वो रावियों का आपस में इख्तलाफ है। मजबूत बात जो है बाकी किताबों में भी यही मिलती है, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में, अबू दाऊद के अंदर के पहली 10 आयात जो सही मुस्लिम में आया। इसी हवाले से एक और हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3392, मिशकात में 2175 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ लेगा तो अगले जुम्मे तक अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर उसके लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। वो नूर चमकता रहेगा 2 जुम्मों के दरमियान। लिहाजा ये इस एतबार से एक वजीफा भी है सूरतुल कहफ जुम्मे वाले दिन तिलावत करना। इसी हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी एक और हदीस है। बुखारी में 5011, मुस्लिम में 1856 और मिशकात में 2177 नंबर, कि एक सहाबी थे, वो सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहे थे तो आसमान से एक बादल उनके ऊपर आ गया और बिल्कुल उनके करीब आया, हत्ता कि उनका घोड़ा बिदक उठा। तो सुबह उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आपने फरमाया कि ये तो अल्लाह की तरफ से खास सकीनत थी जो नाजिल हो रही थी तेरी तिलावत की वजह से। वो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते आए थे जो कि वो सुन रहे थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल कहफ की फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में भी बुखारी और मुस्लिम में आया कि जाहिर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दज्जाल जब आएगा तो वही शख्स पढ़ सकेगा जिसने याद की होगा। और मुस्लिम हमने सुन ली 7373 भी 7वां नंबर जो हदीस मैंने बयान की कि दज्जाल को देखो तो सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात की तिलावत करो। नवी हदीस सही मुस्लिम में 7375 से 7377 तक 3 अहादीस है, और ये बुखारी में भी मौजूद है 7132, मिशकात में 5476 और 5479। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुनाजरे का जिक्र किया, एक तो ये मौलवियों के मुनाजरे हैं ना, एक दज्जाल और मोमिन का मुनाजरा होगा। बड़ी डिटेल और इंटरेस्टिंग हदीस है। दज्जाल और एक मोमिन कामिल का मुनाजरा होगा। जब दज्जाल जाहिर होगा तो वो मोमिन कामिल आकर उससे कहेगा, ललकारेगा कि तू दज्जाल है, झूठा है, कज़ाब है। वो कहेगा मैं तो जमीन से सब्जा उगा रहा हूं, आसमान से बारिश, अगर चाहे तो तुझे कत्ल करके मैं जिंदा कर लूं। अब यही क्वालिटीज है ना, तो तू मुझे खुदा मान लेगा। वो कहेगा कि मुझे तो मेरे नबी की हदीस पहुंची है कि तू कज़्ज़ाब है। इससे ये बात पता चली कि ये दूसरा वजीफा है दज्जाल से बचने का, कि किताबुल्लाह और सुन्नत को पकड़ ले, बुजुर्ग बाबों को नहीं, कुरान और सही हदीस को। ये दूसरा वजीफा है, ये मैंने इज्तिहाद किया है। दूसरा वजीफा दज्जाल से बचने का, हदीस को पकड़ ले, किताब और सुन्नत को पकड़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहेगा मुझे हदीस पहुंची है, वो कहेगा मैं कारनामे कर रहा हूं, बाकी तो सारे मेरे ये इस्तिदराज देखकर तो मेरे पे ईमान ला रहे हैं, तू क्यों नहीं लाएगा? वो कहेगा मेरे नबी की हदीस पहुंची है, मैं तो इन चीजों से इंप्रेस नहीं होता, अजीब नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, जो मर्जी करके दिखा दे। ਅਸੀਂ कहना ਤੁਹਾਡੇ मुर्दे कब्रों तो निकल आना तां भी 2 + 2 4 रहेगा और कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हक रहेगा। मैंने पूरा लेक्चर भी मसला नंबर 131D रिकॉर्ड करवाया करामात के हवाले से। तो ये करामात नहीं होगी, उसकी इस्तिदराज होगा। करामत कोई दिखा ही नहीं सकता, सिर्फ ये है कि दुआ की कबूलियत होती है। को दुआ करे नेक आदमी, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले, वो किसी की भी कर सकता है, नेक की भी और बद भी, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। और इस हवाले से जितनी ये प्ली लेते थे, मैंने तमाम चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में रद्द किया है। तख्ते बिल्कीस वाला वाक़या हो या इसी तरीके से मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम वाला वाक़या हो, बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया। तो बहरहाल वो कहेगा कि मुझे तो मेरे नबी की हदीस पहुंची है। फिर वो दज्जाल उसे कत्ल करके उसके 2 टुकड़े कर देगा, आरा चलवाएगा उसके जिस्म के ऊपर, सर से लेकर पांव तक, फिर उन 2 टुकड़ों के दरमियान चलेगा, फिर उसे जिंदा कर लेगा। कहेगा हूं सुना। वो कहेगा कि तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा ही किया है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि वो एक शख्स को कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा। मैं तुझे तो खुदा मानने के लिए तैयार ही नहीं, तू कज़्ज़ाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स रूए अर्ज पर सबसे बेहतरीन मोमिन होगा। वो शख्स बहुत बड़ा मोमिन, सबसे बेहतरीन मोमिन होगा जो इस तरह दज्जाल को ललकारेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बाल वो बुजुर्ग बाबों का मानने वाला नहीं होगा, होगा किताब और सुन्नत का मानने वाला, कोई आउटस्पोकन, कोई इस तरह का ही बंदा होगा। अच्छा, इसके इसी तरीक में जो है वो सही मुस्लिम में 5400 जो 7375 है, इसमें आगे अल्फाज हैं कि अबू इसहाक कहते हैं, इमाम मुस्लिम के शागिर्द जिन्होंने सही मुस्लिम उनसे नकल की है, कि वो कहते हैं काला अबू इसहाक कहते हैं युकालु, कि कहा जाता है हादर रजुल इन्ना हादर रजुल हुआ खिज़्र अलैहिस्सलाम, कि वो जो मर्द होगा वो खिज़्र अलैहिस्सलाम होंगे।
اور اس سے انہوں نے کہا جی خضر علیہ السلام زندہ. وہ بالکل جعلی بات ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ سن سنا کے سنی ٹنی, پڑھ پڑھا کے سنی بنو, سن سنا کے سننی ٹنی, اسی پڑھ پڑھا کے سننی ہے الحمدللہ. تو لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے. ذرا خضر کو تو کہیں بھی فٹ کر دیتے ہیں نا, تو لوگوں میں مشہور ہے. لوگوں میں تو بہت کچھ مشہور ہے. 8 ضعیف روایتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی. نعوذ باللہ. جو کہتے ہیں نا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح, تو یہ 8 نے. اس قسم کی اور بڑی بےہودہ قسم کی روایتیں ہیں. میرا مسئلہ نمبر 36 سن لیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تو بہرحال یہ بالکل جعلی بات ہے. وہ انہوں نے کہا کہ صرف مشہور ہے. تو حیات خضر علیہ السلام سے متعلق جو ہے, اور ان کو پیغمبر کی بجائے جو ہے وہ ایک درجہ دے دیا ایک بزرگ کا کسی, تو اس کے رد میں نے مسئلہ نمبر 13 بھی ریکارڈ کروا دیا, جسے شوق ہوا اہلسنتپاک.com پہ دیکھ سکتے ہیں. آخری 10ویں حدیث وہ ہے دعا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. 8332 صحیح بخاری میں, مسلم میں 1324, مشکات میں 939 سے 941 تک 3 احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے, اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ تشہد میں مانگا کرو, یعنی دروشی پڑھنے کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, واعوذ بک من عذاب القبر, واعوذ بک من فتنة المحیا والممات, ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم, عذاب جو قبر, اور زندگی اور موت کا فتنہ, اور دجال کا فتنہ. اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں تھوڑے بہت فرق سے, لیکن یہ 4 اس میں چیزیں موجود ہیں. 4 چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اور صحیح مسلم میں 1333 نمبر حدیث ہے کہ امام طاؤس تابعی کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا کہ اس نے تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ, کیونکہ اللہ کے نبی اس کا حکم دیتے تھے. اب یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا, لہٰذا یہ دعا یاد کریں. باقی بھی جتنی مانگے ہیں, رب اجعلنی مانگے, ربنا آتنا فی الدنیا, جتنی مانگے, لیکن یہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا ضرور مانگیں. یہ تیسرا طریقہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا, یہ دعا ہے. الحمدللہ. اب ہم اپنی وہ 10 آیات ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی, لیکن ایک دفعہ تفصیل میں جانے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.